جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آئیے اس کی علامتیں سمجھتے چلے جائیں۔ پہلی علامت یہ بتائی گئی کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کا دل سخت ہو، اتنا سخت ہو جائے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کالحجارۃ او اشد قسوہ، اگر کسی کے دل میں اتنی سختی پیدا ہو گئی کہ پتھر سے بھی زیادہ اس کا دل سخت ہے، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ اس سے ناراض ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک کتیا نے کچھ بچے جنم دیے تھے اور وہ اپنے بچوں کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صحابہ کا ایک قافلہ وہاں سے گزرنے والا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتیا کو دیکھا اور اس کے بچوں کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، اور پھر صحابہ میں سے ایک صحابی جب تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں کھڑے ہو جاؤ اور سارے صحابہ کو اس کے قریب سے سکون سے گزرنے دینا۔ یاد رکھنا کوئی بھی اس کتیا کو یا اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کا خیال رکھنا۔ ذرا دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، ایک بے زبان جانور پر سرکار کی شفقت اور نرمی کا عالم یہ ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کتیا کے بچے کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک چڑیا سرکار کے سر پر گھوم رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چہچہاہٹ کی آواز کو سمجھ لیا اور فوراً ایک صحابی کو یاد فرمایا، ارشاد فرمایا، ذرا بتاؤ تم میں کون ہے جس نے اس چڑیا کے بچے کو گھونسلے سے اٹھا لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ چڑیا یہاں جو ہے مجھے شکایت کرے؟ انڈے کو کس نے اٹھا لیا ہے جس کی وجہ سے یہ شکایت کر رہی ہے؟ پتہ چلا ایک صحابی نے انڈے اٹھا لیے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انڈے کو اس کی جگہ پہ رکھ دو، اس لیے کہ مجھے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں، جو اللہ عز و جل کا کرم جس پر ہوتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بنانے میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن مریض کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی فکر نہیں کرتے، اس کے ٹریٹمنٹ کی فکر نہیں کرتے۔ ڈے بائی ڈے انسان کا دل سخت ہوتا جا رہا ہے، آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلتے، اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہزار قرآنی آیات، ہزار احادیث، ہزار مصیبتوں کے مناظر وہ دیکھے پھر بھی اس کا دل پھسلتا نظر نہیں آتا، پستا نظر نہیں آتا، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی، اور انسان اس کو اپنی بہادری تصور کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے سخت دل ہونا یہ بہادری نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا دل اتنا نرم ہو کہ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹھنڈی کا موسم تھا، ایک بزرگ اپنی قیام گاہ کے اندر ایک کمرے کے اندر گونی پر لیٹے ہوئے تھے، کڑاکے کی ٹھنڈی تھی، بند کمرے کے اندر گونی پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن گونی جو تھی اس کے اندر چند چونٹیاں تھیں، چونٹیوں نے اس بزرگ کو کاٹنا شروع کیا۔ بزرگ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان چونٹیوں کے کاٹنے کی وجہ سے مجھے سکون سے نیند نہیں آئے گی، اس لیے آپ اٹھے، دروازہ کھولا اور گونی کو انہوں نے زوردار جھٹکا 2-4 مرتبہ، اس میں سے چونٹیاں گرنی شروع ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنی گونی کو لے کر آ گئے، انہیں یقین ہوا کہ ساری چونٹیاں گر چکی ہیں۔ آنے کے بعد اپنے کمرے میں اس گونی کو بچھاتے ہیں اور لیٹتے ہیں، لیکن اب سکون کی نیند نہیں آ رہی۔ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے تیرے پاس تو گونی بھی ہے، تیرے جسم کے اندر گوشت بھی ہے، تیرے جسم میں ہڈی بھی ہے، تو 4 دیواری کے اندر بھی ہے، جسم پر لباس بھی ہے، اور تجھے ٹھنڈی برداشت نہیں ہوتی،
چونٹی کا جسم تو ذرا سوچ، اس کے جسم پر لباس بھی نہیں، ہڈی بھی نہیں، اور تو نے انہیں اٹھا کر کے باہر پھینک دیا، ذرا سوچ تو صحیح انہیں کتنی ٹھنڈی لگ رہی ہوگی۔ بزرگ کا ضمیر جاگا، دل میں خیال پیدا ہوا، ایسی نیند جو کسی کو تکلیف پہنچا کر کے حاصل کی جائے، یہ نیند نہیں ہوتی بلکہ بے چینی کا سبب ہوا کرتی ہے۔ فوراً گئے، گونی رکھنا تھا باہر کہ ساری چونٹیاں گونی کے اندر آ گئیں، واپس گونی کو لے کر کمرے میں آئے، گونی بچھائی، سوئے، آنکھ لگ گئی، غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے تو نے میری کمزور مخلوق پر مہربانی کی، میں تجھ پر مہربانی یہ کرتا ہوں کہ تو جس کے لیے جو دعا کرے گا میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے وہ مسلمان جو غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، جو علاج و معالجے کے لیے پریشان ہیں، جو تعلیم کے لیے فیس کے لیے پریشان ہیں، جو دکھ کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے ہیں، اگر ان کی اس سچویشن کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل اگر نرم نہیں ہوتا تو یہ نہ سمجھنا ہم تو آسائش کے ساتھ ہیں، ہم تو آرام کے ساتھ ہیں، یہ تو ان کے کرتوت کا نتیجہ، اس کو کچھ آتا نہیں ہوگا۔ نہیں، غمزدوں کو دیکھ کر غمگین ہو جانا یہ بھی نبی کی سنت ہے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ روح زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو میں نے یہی کہا تھا، کسی کا غم اگر تمہاری آنکھوں کو نم کر دے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح زندہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی ناراضگی کی علامت، پہلی علامت دل کا سخت ہو جانا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مجبور، بے کس، پریشان حال کی دستگیری کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے اس سے بھلائی کا ارادہ بئی طور فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی ناراضگی کی دوسری علامت نماز چھوڑ دینا، نماز میں سستی کرنا۔ اگر یہ عادت ہماری زندگی کے اندر ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر سجدے کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ دولت اس کو بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن سجدے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ قرآن مقدس نے اس کو واضح طور پر بیان کیا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز میں اگر سستی پیدا ہوتی ہو، نمازیں اگر قضا ہو رہی ہو، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہم سے ناراض ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ اپنے گھر کس کو مہمان بنائیں گے؟ جس کو پسند کرتے ہوں گے اسے مہمان بنائیں گے، یا جس کو پسند نہ کرتے ہوں گے اس کو مہمان بنائیں گے؟ جس کو پسند کرتے ہوں گے اسی کو اپنے گھر کا مہمان بنائیں گے۔ تو اللہ بھی جس کو پسند کرتا ہے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اگر نماز چھٹنے کے باوجود بھی ہمارے پاس آسائش کے سارے سامان موجود ہوں،
تو یہ نہ تصور کیا جائے کہ اللہ اگر ہم سے راضی نہ ہوتا تو یہ سب کیوں دیتا. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے، نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ عز و جل نے تاج محبوبیت عطا فرمایا، ان سے بھی پروردگار نے فرمایا، دو چیزوں کا ذکر فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، جو کچھ میں نے تم پر وحی کی یعنی قرآن، اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو. اور قرآن مقدس کے اندر ان لوگوں کے کریکشن کا اجر اللہ ضائع نہیں فرماتا جن کے پاس دو چیزیں موجود ہوں. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو قرآن کو تھامے رکھتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. نماز کیا ہے؟ فضائل نماز پر بہت ساری آیتیں اور احادیث آپ نے سنی ہوں گی، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز بے قراری کا علاج ہے، نماز خدا سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے، نماز عاجزی کا ایک اظہار کا ذریعہ ہے. اور آپ جانتے ہیں ایک بندے کا قیام کرنا، کھڑا ہونا ہاتھ باندھ کر، یہ بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جس کے سامنے یہ کھڑا ہوا ہے. ایک بندے کا رکوع میں جانا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کوئی ہے جس کے سامنے یہ جھکا ہوا ہے. اور پھر جب بندہ پورے وجود کو لے کر سجدے میں چلا جاتا ہے، ہاتھ بھی جھکا دیا، پیشانی بھی جھکا دی، پیر بھی جھکا دیے، پورے وجود کو جھکا دیتا ہے، تو پھر پروردگار جل جلالہ اس بندے سے قریب ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدے میں دعا کیا کرو، اس لیے کہ سجدہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رات میں قیام کا، نماز کا اللہ عز و جل نے حکم عطا فرمایا. مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، جو نماز کو بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اگر آج کوئی کہے کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتا، معاذ اللہ، اللہ عز و جل ہماری دستگیری کیوں نہیں فرماتا، تو میں آپ سے بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو ضائع کر دی، اللہ اپنا دست امان اس پر سے اٹھا لیتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندے سے سجدے کی توفیق کا چھین لینا اور بندے کا اللہ کی بندگی سے دور یعنی نماز نہ پڑھنا ہے. تیسری نشانی، گناہوں کے اندر سستی نہیں، چستی، گناہ کے اندر زندگی گزارنا. اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے میں گزار رہا ہے، ناچ گانے باجے تماشے اور شراب اور جوے اور زنا کے اندر گزار رہا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے جس کا دیکھنا حرام ہے، یا ایسے کام کر رہا ہے کہ جو کام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائے،
اور اس کا دل اسی میں لگ رہا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ عز و جل کی ناراضگی کی علامت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ وہ شیطان کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے۔ شیطان کی دعوت کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان برائیوں کا حکم دیتا ہے، تو انسان برائی جب کرتا ہے تو یہ اس کا برا کرنا یا برائی کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ لیکن اگر اس سے گناہ ہو جائے، اللہ عز و جل کی نافرمانی ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، وہ توبہ کرنے لگ جائے، وہ اللہ سے معافی مانگنے لگ جائے، مغفرت کی بھیک مانگنے لگ جائے، تو یہ اس کا توبہ کرنا اور مغفرت طلب کرنا یہ اللہ عز و جل کی ناراضگی کو دور کرنے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً۔ اللہ تمہیں مغفرت کی دعوت دیتا ہے، مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جن کی زندگی گناہوں میں تو گزرتی ہے، لیکن اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے وہ تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ آج اگر کوئی مسلمان بے شمار اچھی چیزوں کو کھانے کے باوجود بھی، طاقت کی چیزوں کے استعمال کے باوجود بھی اگر کمزور نظر آتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وہ لوگ جو فاقہ کرنے کے باوجود بھی طاقتور نظر آتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں چیزوں کو سمجھ لیں۔ ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جو بہت طاقتور غذا کھا کر بھی کمزور نظر آتے ہیں، ڈرتے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں گناہ انسان کو کمزور کرتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ آج ہم چوہے سے ڈر جاتے ہیں، آج بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ اللہ والے شیروں پر سوار ہو کر کے چلتے تھے، وجہ یہ تھی ان کی زندگی نیکیوں میں گزرتی تھی۔ نیکی کرنے والے کو اللہ قوت عطا کرتا ہے، نیکی کرنے والے کو اللہ طاقت عطا کرتا ہے، نیکی کرنے والے کو اللہ عز و جل کمزوری سے دور کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ بھی جملہ ذہن کے اندر رکھیں، اسٹریس، ڈپریشن، اینزائٹی کا یہ دور چل رہا ہے، اور بہت کچھ ہوتے ہوئے جن کے پاس سرمایہ کی بے پناہ فراوانی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رات کو نیند کی ٹیبلٹ لیے بغیر نہیں سوتے، ڈپریشن میں۔ اس کو میں تھوڑا سا دوسرے اینگل سے سمجھاؤں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ویسٹرن ورلڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں، دنیا کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا سب سے زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹ، اینگزائٹی کے پیشنٹ دنیا میں اگر کہیں آپ کو ملیں گے تو ویسٹرن ورلڈ کے اندر آپ کو ملیں گے۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، ویدر وہاں کا اچھا، پانی وہاں کا اچھا، ایٹماسفیئر اچھا، کھانا اچھا، لیوش لائف، جینے کی سٹائل اچھی، لیونگ سٹینڈرڈ اچھا، اگر آپ نہیں کماتے گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے۔ یہ ساری سہولتوں کے باوجود وہ ڈپریشن میں کیوں ہیں، وہ اسٹریس میں کیوں ہیں؟ اور ہم اگر چلے جائیں بہار کے اندر جن کے پاس لکڑی کا چولہا جلانے کے لیے موجود ہیں، بنگال میں چلے جائیں جو کئی کئی کلومیٹر روز واک کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی بیماری نظر آتی ہے، نہ ان کو کوئی ٹینشن نظر آتا ہے، نہ وہ ڈپریشن میں نظر آتے ہیں۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ یہ چوٹی ہوئی جھوپڑی میں رہنے والے کو کوئی ڈپریشن نہیں، محل میں رہنے والا اتنا ڈپریشن میں کیوں ہے؟ تو آپ اس جملے کو ذہن میں محفوظ کر لو، جب انسان گناہ کرے گا ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ ڈپریشن میں لے جانے والی چیز سب سے بڑی اگر کوئی ہے تو وہ گناہ ہے۔ گناہ انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔
اسی لیے ویسٹرن ورلڈ کے اندر اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جہنم کا شارٹ کٹ راستہ وہاں پر ہے. اتنے گناہ بے تحاشا. اب تو کوئی ویسٹرن ورلڈ کی تخصیص نہیں رہ گئی. جہاں دیکھیں اب بڑے بڑے شہروں کے اندر گناہوں کا طوفان اور گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے. تو اگر گناہ کی عادت ہے اور گناہ کر کے پشیمانی نہیں ہوتی تو کمزور ایمان کی بھی یہ علامت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے بس تو مومن ہے. گناہ کرنے والا بے چین ہو جاتا ہے، گناہ کرنے والے کی زندگی سے قرار چلا جاتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی کیسے. میں اسی کا رزق کھاتا ہوں، اسی کی زمین پر جیتا ہوں، اسی کے ہوا سے استفادہ کرتا ہوں، اسی کے دیے ہوئے پانی سے زندگی گزارتا ہوں. مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی کیسے؟ اور اگر ہو گئی تو چین ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے. ایک واقعہ خاص طور پر میں عرض کروں گا ان جوانوں کے لیے جو جوان اول پول جو بھی جی میں آتا ہے بکتے رہتے ہیں اور کوئی تمیز ان کی نہیں، ان کے پاس کوئی تمیز نہیں، بے تحاشا ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں جو تباہی کا سبب بن جاتے ہیں. روض الریاحین کے اندر علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں. ان کا مکان ایک پہاڑ کے قریب تھا. ایک روز بے پناہ بارش ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ پتھروں کے پہاڑ پر سبزہ تو نہیں اگتا نا. تو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی زبان سے صرف اتنا کہا اگر ان پتھروں پر بھی ہریالی آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. غیب سے آواز آتی ہے میرے بندے کیا مجھ میں بھی اب تجھے کمی نظر آنے لگ گئی؟ اللہ کے ولی تھے وہ، اور وہ اللہ کے ولی تک یہ آواز اللہ عز و جل کی طرف سے جب پہنچی تو بے چین ہو گئے. انہوں نے عزم کر لیا کہ مجھ سے یہ جملہ میری زبان سے نکلا ہی کیسے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز کہاں اگنی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے. بہرحال انہوں نے عزم کر لیا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مولا کی طرف سے میری معافی کا پروانہ نہ مل جائے. چھوڑ دیا انہوں نے کھانا. چند دن گزرے تھے، ان کے محلے کے چند نوجوان دعوت رکھے تھے تو ان کو بلانے آئے. حضور چلیں گھر پر، دعوت میں تشریف. حضرت نے فرمایا بیٹے میں کھانا کھانے نہیں آ سکتا. ایک منچلے نوجوان نے ضد کی حضرت آپ کو تو آنا ہی پڑے گا، کیوں نہیں آتے؟ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو منہ لگے ہوتے ہیں، ذرا فری ہوتے ہیں. اسی میں سے ایک بچہ تھا، اس نے بہت فری ہو گیا، حضور آپ کو تو آنا ہی پڑے گا، کچھ بھی ہو چلنا پڑے گا. بولے نہیں بیٹا میں نہیں آ سکتا. اس نے کہا اچھا حضرت نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ کہہ سنایا. انہوں نے کہا بیٹا میں ایک بار پہاڑ کو دیکھا تو میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ کاش اس پر بھی ہریالی ہوتی، پتھروں پر بھی ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو غیب سے میرے رب کی ناراضگی کی آواز آئی کہ میرے بندے تو اتنا عبادت گزار بن کر کے اپنے آپ پہ تکبر کرتا ہے کہ میری کاریگری میں تجھے عیب نظر آ گیا. تو میں نے طے کر لیا ہے کہ جب تک کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، معافی کا پروانہ نہیں ملے گا، اس وقت تک میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا. اس منچلے نے جو جواب دیا سنیے. منچلے نے جواب دیا ارے حضرت آپ کیوں عذاب کا ٹینشن لے، تو آئے گا تو ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں گے. آج کل کے لڑکے بس اتنا اس کا کہنا تھا. غیب سے اس اللہ کے ولی کو آواز آئی میرے بندے اس بستی کو چھوڑ دے، جس نے میرے عذاب کو ہلکا جانا ان قریب اس بستی پر میرا عذاب آنے والا. آپ ذرا سوچو، آج جو جی میں آیا انسان کہتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ تر مصیبتیں انسان کو زبان سے نکلے ہوئے بے جا جملوں کی وجہ سے ہی آتی.
حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رزق میں تنگی، جسم میں کاہلی اور بیماری پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا۔ پوچھا گیا حضور کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کی ناپسند کوئی بات میری زبان سے نکلتی ہے تو میں ان 3 تکلیفوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہوں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ ہونے کے باوجود عیش کے ساتھ اور بے دھڑک اپنی زندگی نہ گزاریں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ملتی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ چوتھی چیز، بری صحبت۔ اگر انسان کی طبیعت اچھے لوگوں میں نہ لگے، برے لوگوں ہی میں اس کی طبیعت لگے، گانے والوں کے ساتھ، فحش بکنے والوں کے ساتھ، نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ، آوارگی کرنے والوں کے ساتھ، بد کلامی کرنے والوں کے ساتھ، چرس پینے والوں کے ساتھ، گانجا پینے والوں کے ساتھ، ڈرگز استعمال کرنے والوں کے ساتھ، غلط لوگوں ہی کے ساتھ اس کو جینے میں مزہ آتا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے اچھوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اچھوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سنوار دیا کرتا ہے اور سیدھے راستے کا اسے مسافر بنا دیا کرتا ہے۔ تو بری صحبت بھی اگر کسی کو نصیب ہوتی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ عز و جل کی ناراضگی کی علامت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک آخری بات، موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی بجائے سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی زندگی سے، اس کے مال سے برکتیں چھین لیتا ہے، بے برکتی کا وہ شکار ہو جاتا، وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حضور بندہ نواز کی تاریخ ہو، حضور غریب نواز کی تاریخ ہو، حضور غوث اعظم کی تاریخ ہو، ان سب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں اور ان کی عمر کے کام کا اندازہ لگائیں تو آپ کو پتا چلے گا آج کے دور کے 500 سال کی اگر عمر کسی کو مل جائے تب بھی وہ اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا کام انہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں کر کے بتا دیا۔ ان کی عمر میں برکت تھی، ان کے کام میں برکت تھی، ان کی ساری چیزوں میں برکت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ عز و جل ان سے راضی تھا۔ آج دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار یوں میں ایسا رکھتا ہوں، یوں اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا سمجھا نہیں، کہا یوں جمعہ کے لیے ایسا اٹھاتا ہوں، یوں جمعہ کے بعد ایسا رکھ دیتا ہوں، یعنی اس طرح سے جمعہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ زندگی سے برکت ختم، مال میں برکت ختم۔ آج ہر آدمی کہتا ہے پیسے پورے ہی نہیں ہوتے، کم ہی پڑ جاتے۔ یہ بے برکتی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی۔